قربان جو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک پر فرمایا جو مرغا تمہیں اذان کے لیے نماز کے لیے جگاتا ہے اس کو گالی نہ دینا، جو مؤذن اذان دیتا ہے اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی ندا بلند کرتا ہے، اس کو گالی دینا کہ جائز ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ اس کو حقیر سمجھنا جائز ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ مرغے کو گالی نہ دینا، وہ تو نماز کے لیے جگاتا ہے، جو امام تمہیں نماز پڑھا رہا ہے اس کا کتنا مقام ہوگا؟ جب اس مرغے کو گالی دینی جائز نہیں ہے تو جو امام تمہیں 5 وقتہ نماز پڑھاتا ہے، تمہارا نمائندہ بن کر اللہ کے در پہ کھڑا ہو کر ساری ذمہ داری اپنے سر پہ لے کر تمہیں نماز پڑھاتا ہے، اس کو گالی دینا کیسے جائز ہوگا؟ اس کی توہین کرنی کیسے جائز ہوگا؟ آج ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور خیر شاید آپ یہ کہیں گے کہ یہ مولوی صاحب اپنے پیٹی بند لوگوں کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہے۔ مجھے 50 سال کم و پیش ہو گئے امامت خطابت کے اس فیلڈ میں نے یہ تجربہ کیا ہے کہ جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے اساتذہ کی، وہ علماء کی، اپنے والدین کی قدر کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور جو خاندانی نہیں ہوتے وہ اپنے اساتذہ، اپنے علماء، اپنے امام اور اپنے والدین کا احترام نہیں کرتے۔ یہ بات ایسے ہے کہ امام جو ہوتا ہے وہ تمہارا پیشوا ہوتا ہے، وہ تمہارا مقتدا ہوتا ہے، اور وہ تمہاری ساری ذمہ داری اپنے سر پہ لے کے جب مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے آپ سب بری الذمہ ہو جاتے ہو، یہاں تک کہ آپ کو قرأت کرنے کی بھی اجازت اب نہیں ہوتی ہے۔ وہ امام تمہاری طرف سے قرأت بھی کرے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا اور سارے اعمال سر انجام دے گا، لیکن اس امام کے پیچھے باتیں کرنا، غیبت کرنا، اس کی بدخوائی کرنا۔ ایک دوست کہنے لگے جی ہم ہر نماز کے پیچھے کہتے ہیں پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، تو ہم پھر پیچھے اس امام کے ہی پڑ جاتے ہیں، کیونکہ ہر نماز کے بعد ہم جو کہتے ہیں پیچھے اس امام کے، تو پھر ہم اس پیچھے امام کے پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں، اور پھر اس کی ہر اس کی عیب اور اس کا ہر جناب علی کمزوری کو سامنے رکھ کے اچھالتے ہیں اور بال کی کھال اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہمارے معاشرے کے افراد ہیں اور ان کا گزر بسر کس طرح ہوتا ہے۔ میں 50 سال سے اس فیلڈ میں ہوں، مجھے پتا ہے یہ فیلڈ دنیا کمانے کی نہیں ہے، یہ لین جو ہے دنیا کمانے کی نہیں ہے، اور میں آنے والے اپنے شاگردوں سے کہا کرتا ہوں مسجد کا تعلق، مدرسے کا تعلق یہ دنیا کمانے کی لین نہیں ہے۔ اگر تم نے دنیا کمانے کی لین اختیار کرنی ہے تو کسی اور لین کو اختیار کر لو، ابھی سے بتا دوں۔ تم یہ سمجھو گے کہ یہ دنیا کمانے کی لین ہے تو یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہوگی، یہ آخرت کمانے کی لین ہے، اور امام کی تنخواہ کیا ہوتی ہے اس سے سب آپ واقف ہوتے ہیں، لیکن کبھی اس نے آپ کو نہیں محسوس ہونے دیا ہوگا، اس نے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوں گے، استری شدہ کپڑے پہنے ہوں گے، اور وہ اچھا لباس پہن کے تمہارے سامنے کھڑا ہوگا، بیٹھے گا، آپ بھی خوش ہو جائیں گے، بلے بلے جی استاد جی تھے ماشاءاللہ بڑے تکڑے نہیں جی۔ وہ یہ تاثر دیتا ہے کہ میں مستحکم ہوں، وہ یہ تاثر نہیں دیتا کہ میں مالی طور پہ کمزور ہوں، بلکہ اس کی جو تنخواہ ہے یا خادم کی تنخواہ ہو سکتا ہے جو سرمایہ دار طبقہ ایک وقت جا کے کھانا کھاتے ہیں نا ہوٹلوں پہ، اس کی تنخواہ کے بقدر ایک وقت کے کھانے کا بل ان کا آتا ہوگا، یہ میں بات دعوے سے کرتا ہوں۔ تو بہرحال فرمایا کہ لا تسبوا الدیک فإنه یوقظ للصلاۃ، مرغے کو گالی نہ دینا، یہ تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے۔ تو جو نماز پڑھاتا ہے، جو اذان دیتا ہے، اس کا مقام کیا ہو سکتا ہے، اس کا آپ خود ہی اندازہ کر لو۔ تو بہرحال